والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر کئی ضال مضل اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ایک شور جو ہر طرف سے اٹھ رہا ہے ان دنوں میں وہ ہے عید غدیر خم، غدیر خم کی عید۔ اس عنوان پر گمراہ کن پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے، جس میں ابتداءً سبائیوں کی ایجاد تھی جو 351 ہجری میں جس کی ابتدا کی گئی عراق سے، بغداد سے، اور سبائی رافضی حکمران معز الدولہ نے 351 ہجری میں اس عید غدیر کی ابتدا کی۔ 351 یعنی چوتھی صدی میں، 351 سال ہجرت کے بعد، 350 سال۔ البتہ یہ عید غدیر عید میلاد سے پہلے شروع ہوئی ہے۔ عید میلاد اور محفل میلاد کا باقاعدہ آغاز 604 ہجری ہے اور یہ 351۔ ہر بدعت کی اور ضلالت کی ایک خاص تاریخ ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بدعات ہیں یہ ایک مال دین میں تحریف کی کوشش ہے اور غیر دین کو دین بابر کرانے کی یہ محنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عید غدیر جو آج سوشل میڈیا پہ زور ہے، 351 ہجری میں شروع کس نے کی؟ معز الدولہ اور رافضی نے عراق سے شروع کی
تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 351 سال اس عید سے خالی ہے، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 سال حکومت اور خلافت کے بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عید غدیر شروع نہیں کی، اپنی خلافت میں نہیں منوائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ اور باقر جعفر صادق، یہ سب حضرات پہلے گزر گئے اور 351 کو عید غدیر شروع ہو رہی ہے، جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات پہ متفق ہے کہ بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، اور کسی طرح بھی دین میں اپنی طرف سے چپر لگانا یہ جائز نہیں۔ اصول کافی میں مستقل چیپٹر اور عنوان ہے کہ کسی قسم کی بدعت کی دین میں گنجائش نہیں، اور ہمارے ہاں تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بخاری مسلم میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور جمعہ کے ہر خطبہ میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ ایاکم ومحدثات الامور، کہ دین میں نئے کاموں سے بچنا، بدعات سے بچنا۔ ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ یہ بخاری ہے، اور مسلم میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا جس آدمی نے کوئی کام کیا عبادت سمجھ کر، عامل عملا دین کا کام سمجھ کے، عبادت سمجھ کے کوئی کام بھی کیا، لیس علیہ امرنا، کہ ہماری اس پر تصدیق موجود نہیں تھی، ہمارا اذن موجود نہیں تھا، ہم سے ثبوت موجود نہیں تھا، فہو رد، تو وہ کام مردود ہوگا۔ اور یہی عنوان اصول کافی میں بھی موجود ہے، جو اہل تشیع کے بقول امام غیب کی مصدقہ کتاب ہے، اس میں بھی یہی عنوان موجود ہے۔ تو بہرحال پہلی گزارش یہ ہے کہ عید غدیر یہ 351 ہجری کو پیدا ہوئی، اور اس کو کسی امام نے نہیں شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ معز الدولہ رافضی بادشاہ، اس نے شروع کیا۔ اب شہباز شریف جو ہمارے خیر سے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو شہباز شریف جو کام کرے گا وہ دین بن جائے گا، یا مریم نواز جو کام کرے گی وہ دین بنے گا؟ شہباز شریف بھی اگر اپنی طرف سے چپر لگائے تو وہ بھی بے دین بنے گا، اس کی چپر دین نہیں بنے گا، خود وزیر اعظم بے دین بنے گا۔ اور مریم کو کہے کہ مریم صاحبہ نے شروع کی لہذا دین ہے، تو مریم خود دین سے خارج ہوگی اگر دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، تو اس کے اقوال افعال دین نہیں۔ تو اسی طرح معز الدولہ کی بنائی ہوئی عید عید نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں۔ عید وہی ہے جو امام الانبیاء نے پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، علی نے پڑھی،
حضرت حسن حسین نے پیغمبر کریم کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، اور وہ دو عیدیں ہیں، ایک عید قربان اور دوسری عید الفطر۔ یہ دو عیدیں اسلام میں موجود ہیں اور دونوں کے احکام بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فرقہ اپنی طرف سے عید بنائے، چاہے سنی کہلوائے یا شیعہ کہلوائے، وہ دین کو بدل رہا ہے اور اپنی خواہشات اور اپنی احوا کو وہ دین کا عنوان دے کر دین کا غدار بنے گا، اس چیز کو دین نہیں کہیں گے۔ آسان سی بات ہے، دین وہی ہے کہ حجۃ الوداع پہ اعلان ہو گیا تھا، نبی کریم علیہ السلام عصر کے وقت اونٹنی پہ سوار تھے، جمعے کا دن تھا، اور وہاں آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے آ کر کہا، بخاری میں کئی مقام پہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی، یعنی ہمارے نبی پہ نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو عید مناتے۔ یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اتنا بڑا انعام کہ اس دن ہم عید قرار دے دیتے، اپنی طرف سے اسے عید کا دن بنا لیتے۔ یہودیوں کی عادت تھی عیدیں گھڑنے کی، کوئی بات بھی ہوتی وہ عید اپنی طرف سے گھڑ لیتے، تو اسے اپنے مزاج کے مطابق بات کی۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، اور تجھے پتہ ہے وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، تو وہاں تو دو عید کی طرح دن تھے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اس آیت کو اتارا ہی ایسے دن میں ہے، ہمیں نزول آیت پر عید بنانے کی اجازت بھی نہیں، اور نزول آیت پر عید منانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی جمعہ کے دن کیا ہے اور عصر کے وقت عرفات میں نازل کیا۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لینا، یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ جمعہ کے دن۔ اس پوائنٹ کو یاد کرنا ہے، آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ یہ آیت اکمال دین، اس آیت کا نام ہے اکمال دین، کہ دین کامل ہو گیا۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے، غدیر خم پہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ جتنے چھلے مٹھے سبائی زور لگا رہے ہیں ایک کہانی بنا کر کہ یہ غدیر خم پہ نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت نے سبائیت اور یہودیت کے ناطقہ بند کر کے رکھ دیا کہ یہاں حج پہ اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اعلان جہاں ہو گیا، اب جب دین مکمل ہو گیا تو کوئی نئی بات بھی رہ گئی۔ اس کو ذہن میں رکھ لینا، آگے چل کے میں ادھر ہی آؤں گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ غدیر ہے کیا؟ عید کی بات تو میں نے کر دی، غدیر کیا ہے؟ غدیر ایک تالاب ہے جس پر قافلے رکا کرتے تھے، اور یہ جو حاجی حضرات جاتے ہیں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، تقریباً جو میرے ذہن میں ہے 200 کلومیٹر ہے یا اس کے قریب، یہ مقام جحفہ وہ بھی ایک میقات ہے،
اس کے قریب یہ مقام ہے۔ آج کل سعودیہ کی جو گاڑی کی لین ہے وہاں سے گزر رہی ہے، اور ہم وہاں پر گئے ہیں غدیر کے مقام پہ، اور وہاں ہم نے پورا دیکھا کہ غدیر کیا تھا۔ تو وہ غدیر ایک تالاب تھا جس پر قافلے رکا کرتے تھے، جانور بھی ہوتے، انسان بھی ہوتے، پانی کی ضرورت تھی، تو وہاں پانی کی ضرورت کی وجہ سے جو بھی قافلے گزرتے تو وہاں رکا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی واپسی پر وہاں پر معمول کے مطابق قیام فرمایا، اور وہاں قیام میں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حج سے پہلے یمن بھیجا تھا خمس وصول کرنے۔ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر یار، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شور زیادہ نہیں؟ اچھا صحیح۔ خمس وصول کرنے کے لیے، خمس وہ 5واں حصہ معروف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لے گئے، یہ بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی اکثر کتب میں یہ موجود ہے، یعنی غدیر کا پس منظر میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہاں خمس میں لونڈیاں بھی تھیں، تو ان میں ایک لونڈی حضرت علی نے اپنے لیے منتخب کر لی، اور صبح رات اس کے ساتھ گزاری، صبح غسل کیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کو شکایت ہوئی کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ پہلے خمس نبی کریم علیہ السلام کے پاس جاتا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کرتے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تصرف فرماتے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیتے وہ لیتے۔ تو ابھی تک خمس وصول کیا، پیغمبر کریم تک پہنچایا نہیں، اور پہلے خمس میں ایک لونڈی منتخب کی، اور اس سے ہم بستری بھی کی اور غسل بھی کیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کرام کو حضرت علی سے شکایت ہوگی۔ تو ایک اجتہادی مسئلہ تھا، حالانکہ حضرت علی کے لیے یہ کام کرنا جائز تھا، ناجائز نہیں تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ حضرت علی بطور نائب کے یمن آئے تھے، اور نائب کو اصل کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو امیر بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال خمس سے اپنا حصہ بھی لے سکتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نیابت میں اس میں تصرف کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت بریدہ صحابی ہے، اور بھی بعض صحابہ تھے، ان صحابہ کرام کو یہ شکوہ ہو گیا حضرت علی سے، کیونکہ صحابہ کرام صاف دل لوگ تھے اور کبھی دل میں چھپا کے نہیں رکھتے تھے۔ تو ان اور بھی بعض شکایات، کچھ دوسرے کام بھی تھے کہ جو بعض صحابہ نے حضرت علی سے سرزد ہوتے ہوئے دیکھے اور انہوں نے صحیح نہیں سمجھا اپنے ذہن کے مطابق۔ تو خیر وہاں سے یہ قافلہ واپس آیا، حج پہ آگے حضرت علی بھی اور یمن والے بھی۔ حج ہو گیا، واپسی پر حضرت بریدہ نے نبی کریم علیہ السلام کو خود شکایت لگائی کہ ہم نے کچھ کام دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ کام ہمارے لیے ہمیں اچھے نہیں لگے۔ تو حضرت بریدہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اسی طرح بعض روایات میں حضرت اسامہ کے متعلق بھی موجود ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ باتیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ حضرت علی پر بدگمانی یہ برائے راست اس کا اثر رسول اللہ پہ ہو رہا تھا، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ رشتہ دار اپنے نفع فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر حضرت علی کے لیے اس قسم کی بدگمانی یا غلط فہمی پیدا ہو تو اس کا براہ راست نشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن سکتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شکایات سنی تو بریدہ کو الگ سمجھایا، اور پھر جب معلوم ہوا کہ اور لوگوں کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہ وہ پس منظر ہے جس کو نہ ملنگ بیان کرتا ہے، اور اگر یہ پس منظر بیان کر دیا جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے اور کوئی غلط فہمی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو خیر، اس پر میں نے ساری احادیث جمع کی ہیں، اور یہ جتنی بات میں کر رہا ہوں احادیث سے کر رہا ہوں۔ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے تو آج یا کل انشاءاللہ اس پر ہم ایک پوری نشست رکھیں گے غدیر کے عنوان پہ، وہاں ہر چیز باحوالہ ایک ایک حدیث، جہاں چونکہ عوامی اجتماع ہے تو اس میں چند نکات ذکر کر سکتا ہوں، تفصیل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں بات سمجھنے والی ہے کہ جو آپ کا خطبہ ہے بخاری میں اس غدیر کا پس منظر مختصر موجود ہے، مسند احمد میں تفصیلی ہے، اور مسلم شریف میں نبی کریم علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے۔ لیکن جو ملنگ اور ملنگوں کے وکیل جو لفظ پڑھتے ہیں جس پہ رولا ڈالا ہوا ہے من کنت مولا فعلی مولا، یہ لفظ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا۔ اور پہلے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے اس روایت کے ثبوت پہ بھی کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا کا لفظ اور اس کے ساتھ جو دیگر کلمات ہیں، تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس پہ پوری بحث کی، اور یہ اسی کو بنیاد بنایا کہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے حضرات نے ان الفاظ کو من گھڑت کہا کہ یہ لفظ ہے ہی نہیں، خطبہ موجود ہے مسلم میں، لیکن من کنت مولا فعلی مولا پوری مسلم شریف میں نہیں۔ خطبے کا سبب موجود ہے بخاری میں، حضرت بریدہ والا، لیکن من کنت مولا ہو فعلی مولا پوری بخاری میں نہیں۔ تو یہ نقطہ قابل غور ہے۔ اب بخاری اور مسلم کے علاوہ کتابوں میں موجود ہے، بخاری مسلم میں نہیں۔ اب میں آپ کو مختصر سنا دیتا ہوں کہ مسلم میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ کیا ہے۔ یہ میرے پاس ہے مسلم، اس میں نبی کے حضرت زید بن ارقم یہ صحابی ہے، اور یہ بیان کرتا ہے سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لمبی بات ہے جہاں سے خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، اور یاد رکھو یہ خطبہ اس منبر سے آپ سن رہے ہیں، نہ ملنگ آپ کو سنائے گا اور نہ یہ ملنگوں کے وکیل آپ کو سنائیں گے کہ وہ خطبہ، کیونکہ اگر اس خطبہ کو پورا سن لیا جائے غدیر خم والا خطبہ تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کھڑے ہوئے فینا خطیبن بماء یدعا خما، اس پانی اور تالاب پر جس کو خم کہا جاتا تھا،
یہ کہاں تھا؟ بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ فحمد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، ثنا کی، ووعظ وذکر، آپ نے واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا اما بعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے۔ اما بعد فرمایا الا ایھا الناس، خبردار سنو لوگو، ایھا الناس، انما انا بشر، پڑھو ذرا، انما انا بشر، اور لوگوں سنو میں محمد مصطفیٰ ایک بشر ہوں۔ کون ہوں؟ اور غدیری تو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، غدیری دو پارٹیاں، سبائی اور رضائی، سبائی اور رضا خانی دونوں آج کل عید غدیر منا رہے، لیکن عید غدیر مناتے ہیں، عید غدیر کا خطبہ سنا ہوگا، صرف یہ تھا من کنت مولا، جو لفظ نہیں مل رہے مسلم میں، بخاری میں، وہ تم پڑھ کے سناتے ہو، اور جو بخاری مسلم میں موجود ہے وہ کیوں نہیں سناتے؟ تو فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر، اور لوگو میں محمد مصطفیٰ بشر ہوں، اور انما، اور کوئی چیز بھی نہیں، یعنی اندر سے نور، اوپر سے بشر نہیں، اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر، حقیقی بشر ہوں۔ جبکہ سبائی اور رضائی دونوں کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے۔ تو خطبے کے پہلے لفظ نے ضرب لگا دی، اور خطبہ کا پہلا لفظ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بشر ہے، بشر۔ اب جو رسول اللہ کی حقیقی بشریت، حقیقی کا منکر ہے، اسے شرم آنی چاہیے غدیر کا نام لیتے ہوئے، بشر۔ اور اگلی بات ذرا سننا ہے، ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب آ جائے گا موت والا فرشتہ، اور میں اجابت کروں گا، قبول کروں گا، میں دنیا سے جانے والا ہوں، موت والا فرشتہ آئے گا اور میں قبول کروں گا۔ اب ذرا دیکھو، بشر بھی ہوں اور مجھ پہ موت آ جائے گی، تمہید اس لیے باندھی کہ میں بشر ہوں، میں کوئی نور من نور اللہ نہیں، میں ہمیشہ دنیا پہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بشر پہ موت آتی ہے، مجھ پہ بھی موت آئے گی، اور میرا موت کا وقت قریب ہے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارا دیوبندی بھی کہتا ہے کہ انبیاء کی روح نکلتی نہیں، تو روح نکلتی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یاتی یا رسول ربی فاجیب، اللہ کا بھیجا ہوا آئے گا فرشتہ، وہ روح قبض کرنے والا، اور میں اس کی اجابت کروں گا۔ تو یہ جو عقیدہ ہے نا کہ انبیاء کی اربع ابدان سے خارج ہوتی نہیں، یہ للہڑ عقیدہ، یہ خالصتاً زندگا اور کفریہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بالکل رسول اللہ کی موت کا انکار ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہم موت مانتے ہیں، بھائی تم ایسے موت مانتے ہو جیسے مرزائی ختم نبوت مانتی، مرزائی ختم نبوت کا معنی بگاڑتی ہے، تم موت کا معنی بگاڑتی ہو۔ موت کا یہی معنی ہے کہ اربع ابدان کے اندر رہ جائے، یہ موت کا معنی ہے۔ تمام امت، حنبلی، شافعی، مالکی، حنبلی، محدثین، مفسرین، فقہاء، اہل لغت، شارحین، اہل ادب، سب نے معنی کیا موت عرفی کا معنی ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، موت کی حقیقت یہ ہے
کہ روح جسم سے بالکل یا جدا ہو جائے، اندر سے بھی کرنٹ ٹوٹ جائے، ظاہر سے بھی کرنٹ ٹوٹ جائے، اور روح بدن سے بالکل جدا ہو جائے، یہ ہے موت کا معنی۔ اور نئی تحقیق آ گئی جی، موت کا معنی روح حبس ہو جائے۔ جیسے برتن میں چراغ رکھو، اوپر ڈھکن دے دو، روشنی سمٹ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جس فلسفی نے یہ نقطہ بیان کیا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ چراغ کو برتن میں رکھ کے جب ڈھکن دو گے تو چراغ بجھ جائے گا۔ کر کے دیکھو تو بجھ جائے گا۔ تو بہرحال یہ خالصتاً کفریہ اور زندگی والا نظریہ ہے۔ آج کل بڑا شور کرتے ہیں جناب ہر طرف سے، لیکن پتہ نہیں کہ مابین نزاع کیا ہے۔ یاد رکھو 3 مسئلے ہیں صرف اور صرف۔ پہلا مسئلہ جو اولاً اختلافی ہے، یہ آج کل جو حیاتی مماتی تے فلانا چپاتی تے للڑ غیر للڑ، یہ ایک جھگڑا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت موت ہر فرد بشر کے لیے وہ ماننی پڑے گی، انبیاء کے لیے بھی اور غیر انبیاء کے لیے۔ اور موت کی حقیقت یہی ہے کہ ارواح کا ابدان سے بالکلیہ جدا ہو جانا، ظاہراً اور باطناً۔ اور نمبر 2، جو جدائی موت سے ہو گئی یہ جدائی رہے گی قیامت تک، نفخہ ثانیہ تک۔ اور نمبر 3 کہ موت سے قیامت تک اس وجود میں دنیا کا ادراک نہیں ہوتا۔ کون سا ادراک؟ بولو کون سا ادراک؟ دنیا کا ادراک نہیں ہوتا، رہ گیا برزخی ادراک، تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت رہ گیا دنیاوی ادراک۔ قانون یہ ہے کہ جب موت آ گئی تو دنیا کا ادراک نہیں، دنیا والوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے، دنیا والوں کی سن بھی نہیں سکتے، دنیا والوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ جب موت آ گئی جہان بدل گیا، زمان بدل گیا، عالم دنیا سے عالم برزخ شروع ہو گیا، اور مکان زمان ہر چیز بدل گئی۔ اس لیے اب قیامت تک کسی میت میں یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں کہ وہ دنیا والوں کا کلام سنے، دعا پکار سنے، سلام سنے۔ ہاں اللہ کو طاقت ہے، وہ جب چاہے کسی کو کوئی بات سنا دے تو وہ کا دے رہے۔ یہ مشکل مسئلہ ہے، کتنا آسان مسئلہ ہے موت، لیکن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حقیقت موت۔ اور موت کا دور ہے قیامت تک، قیامت کو پھر ارواح ان ابدان میں آئیں گی۔ قیامت سے پہلے ان ابدان میں ارواح موجود نہیں، صاف مسئلہ ہے۔ اس لیے موت سے دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، اب دنیا والوں کی سننا، دیکھنا، جاننا، یہ ادراک دنیا بھی ختم ہو گیا۔ تو غدیر خم پہ بیٹھے ہیں، انما انا بشر، لوگوں میں بشر ہوں، یوشے کو ان یاتی رسول ربی فاجیب، ان قریب رب کا پیغام لے کے آنے والا موت کا فرشتہ آئے گا، فاجیبا، پس میں قبول کر لوں گا۔ آگے ذرا خیال کرنا، بآنا تارکن فیکم ثقلین، اور میں تمہارے اندر 2 بھاری دلیلیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، وزنی دلیلیں، بھاری دلیلیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی دلیل ان 2 میں سے اول نمبر پر کتاب اللہ، کتاب اللہ۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو فرقوں کے نام پہ جماعتیں بنی ہیں مانتی ہیں اولہما کتاب اللہ؟ فرمایا 2 بھاری دلیلیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت
فیکم الثقلین، اور وہ کیا ہے ثقلین؟ اولہما کتاب اللہ، ساری کتابوں پہ حاکم کتاب وہ کتاب اللہ، وہ قرآن ہے۔ روایتوں پہ بھی حاکم قرآن، حکایتوں پہ بھی حاکم قرآن، کہانیوں پہ بھی حاکم قرآن، تورات اور انجیل پہ بھی حاکم قرآن، حکایات اور خوابوں پہ بھی حاکم قرآن، اکابر اور بزرگوں پہ بھی حاکم قرآن، شارحین اور مفسرین پہ بھی حاکم قرآن، اور سنو بخاری اور مسلم پہ بھی حاکم قرآن۔ اولہما کتاب اللہ، سب ماننا پڑے گا غدیر کا خطبہ۔ کیوں نہیں ملا بیان کرتا پورا، صرف ایک لفظ اٹھایا جو جہاں ہے نہیں، من کنت مولا، یہ بھی غدیر کا خطبہ ہے۔ ساری کتاب دو دلیل، یہ سمجھنی ہے بات، دو دلیلیں، تیسری کوئی نہیں، بھاری دلیلیں صرف دو ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت نبی ہی۔ سنت نبی، یہاں زید بن ارکم کہتے ہیں کہ میں تھوڑا بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے کچھ چیزیں بھول رہی ہیں، تو یہاں انہوں نے دوسری چیز مسلم میں نہیں ذکر کی، مسلم میں صرف اولہما کتاب اللہ۔ طائفہ منصورہ اور علماء حق کی وہ جماعت جو ما انا علیہ و اصحابی کے منہج پہ قائم ہے، اللہ کے فضل سے وہی گروہ طائفہ منصورہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے کہ ساری کائنات کی کتابیں اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے ان کتابوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ماشاءاللہ، واقعی عظمت قرآن۔ تو غدیر خم کے خطبے کا عنوان تھا حاکمیت قرآن، غدیر خم کے خطبے کا عنوان تھا حاکمیت، اور پورا بیان کرو، جو تمہیں غدیر کا نام لے اس کو کہو بچوں پورا خطبہ پڑھ، پتہ چل جائے گا۔ اولہما کتاب اللہ، آگے ذرا دیکھنا، وفیہ الہدی، علماء جانتی ہیں فیہ الہدی، ساری ہدایت صرف کتاب اللہ میں ہے۔ فیہ الہدی، ساری فی مقدم کر دیا حسر کے لیے کہ ساری الہدی وہ کتاب اللہ میں، والنور نیلی روشنی کتاب اللہ میں، فخذوا بکتاب اللہ، اور لوگوں کتاب اللہ کو سینے سے لگانا، اس کو تھامنا، خذو بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اور اسی کے ساتھ چنگل لگانا، مضبوطی سے چٹا مار کے اس کو تھامنا، فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال۔ تو آپ کے خطبے کا پہلا عنوان یہ تھا کہ اللہ کی کتاب، ساری ہدایت اسی میں، سارا نور اسی میں، ساری دلیلوں سے مقدم کتاب اللہ، ساری دلیلوں پہ حاکم کتاب اللہ، ساری کتابوں سے درجے اور شان میں اول کتاب اللہ، اور حجت اور دلیل ہونے میں بھی اول کتاب اللہ، اس کو تھامنا، اسی کے ساتھ رہنا، تو فرمایا ہدایت پاؤ گے۔ اور دوسری چیز جو ذکر کی، اب آؤ، وہ جو شکایت لگ چکی تھی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے کہا بخاری میں حضرت بریدہ اور دیگر حضرات کو جو اشکال ہوا تھا تو آپ نے اس کو لیا، فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ سے ڈراتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ، پھر فرمایا اذکرکم اللہ۔ جب کوئی اہم بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام 3 بار ارشاد فرماتے کہ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے پڑھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یہ وہی مضمون ہے اللہ اللہ۔ علماء جانتے ہیں اللہ اللہ پر فعل مقدر ہے، اتقوا اللہ، یہ مقام تحذیر ہے، اس لیے کہ صحابہ کو بھونکنے والے بہت ہوں گے، تو وہاں پر مقام تحذیر پہ فعل کو حذف کر دیا اور فرمایا اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ اور مقام تحذیر کا ضابطہ یہی ہے کہ اہتمام شان، ضرورت اور عظمت کے بیان اور احتیاط کے بیان کے لیے فعل کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اتقوا اللہ کے فعل کو حذف کیا مقام تعبیر پہ، لیکن یہاں پر وہ حذف نہیں ہے اس لیے کہ صحابہ کو بھونکنے والے کثیر ہونے، تو وہاں ذرا اہتمام زیادہ کیا، تو فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ وہ مسلم کا خطبہ ہے جہاں خطبہ یہ ختم ہو۔ اب آؤ مختصراً یہ جو لفظ آیا من کنت مولا فعلی مولا، یہ لفظ کہاں سے آئے؟ تو یاد رکھنا اس روایت کو اچھالنے کے لیے بہت ساری سندیں گھڑی گئی اور بہت کوشش کی گئی اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال یہاں میرے پاس ہے مسند احمد ہے اور 22,945 نمبر حدیث ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں حضرت بریدہ سے، فرماتے ہیں غزوت مع علی، ہم نے غزوہ کیا، جہاد کیا حضرت علی کے ساتھ یمن، فرأیت منہ جفوۃ فلما قدمت علی رسول اللہ، تو ہم نے کچھ چیزیں ناگوار دیکھی حضرت علی سے، ذکرت علی فتنکستہ فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں اعتراضات تھے ہم نے رسول اللہ کے سامنے ذکر کر دیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا یتغیر، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور حضرت علی کی شکایات سن کے آپ کا چہرہ سرخ ہوا، فقال یا بریدہ، ادھر کیا تھا یا ایھا الناس، اب یا بریدہ، اے بریدہ، الست اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میرا حق مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ نہیں؟ یہ پوچھا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم کی طرف اشارہ کر کے، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ کا حق ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ قال من کنت مولاہ فعلی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی، بولو بولو، علی سے بھی، علی کی شکایتیں نہ کرے، علی کی شکایتیں نہ کرے۔ حضرت بریدہ کر رہے تھے تو آپ نے حضرت بریدہ کو خطاب کیا کہ نہ علی کی شکایت نہ کر، علی جو میرے ساتھ محبت ہے نا تو پھر میری قرابت کے ساتھ بھی محبت کر، علی سے بھی، علی میرا پیارا ہے اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے من کنت مولا، من کنت اتولا فعلی یتولا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، من کنت احبہ فعلی یحبہ،
جو میرا محبوب ہے وہ علی کا بھی محبوب ہے. تو اب مانا یہ ہوگا بریدہ تو میرا بھی پیارا ہے، تو علی کا بھی پیارا ہے، اس لیے علی کی شکایت نہ کر. میرا بھی پیارا، علی کا بھی پیارا. من کنت اتولہ فعلی یتولہ، یعنی من کنت احبہ فعلی یحبہ، جو جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے. میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، علی ابو بکر سے محبت کرتا ہے. میں عمر سے محبت کرتا ہوں، علی عمر سے محبت کرتا ہے. میں عثمان سے محبت کرتا ہوں، علی عثمان سے محبت کرتا ہے. تو جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی، جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں. یہ معنی ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں. تو سارے صحابہ نبی کے بھی پیارے ہیں، سارے صحابہ علی کے بھی پیارے ہیں. جو کسی ایک صحابی پہ تبرہ کرے وہ نبی کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں، علی کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں. اگر نبی اور علی سے تعلق رکھنا ہے تو صحابہ سے پیار کرنا ہوگا. اور کسی اسی لیے کہ ایک صحابی سے بھی بغض رکھنے والا وہ 1000 دعوے کرے محبت علی کے، 1000 دعوے کرے محبت نبی کے، وہ آدمی زندیق تو ہو سکتا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت بھی نہیں، علی کی محبت بھی نہیں. یہ معنی ہے من کنت مولا ہو فعلی. پہلا معنی علی سے محبت کرو. اب دوسرا معنی بالکل مناسب کہ جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں. اور تیسرا من یتولانی فعلی یتولہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے علی بھی محبت کرتا ہے. جو میرا محب ہے اس کا علی محب ہے. جو میں جس کا محب ہوں اس کا علی محب ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. یہ وہ جملہ تھا جو ثابت تو بڑا مشکل سے ہوتا ہے، لیکن معنی اس کا یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، بالکل صاف معنی. اب اس جملے سے بالکل مختصر، ٹائم زیادہ ہوں پر تو نہیں، کیا ٹائم ہوگا؟ اچھا 2 منٹ صرف، اجازت ہے نا؟ اچھا، صوفیوں سے اجازت لینی ضروری ہے. بس میں اب اس کو مہر لگا رہا ہوں. رافضیہ، سبائیہ اور رضائیہ دونوں فرقوں نے یہاں سے مولا کا معنی کیا لیا؟ خلیفہ بلا فاصل. کون سا معنی لیا؟ خلیفہ بلا فاصل. اور انہوں نے کہا یہ علی کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، اور یہ اعلان یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ اور سلطان اور حاکم علی ہوگا. تو مولا کا معنی خلیفہ علی ہوگا. اور پھر رضائیوں نے کہا نہیں، مشکل کشا علی، حاجت روا علی. خیر ان کے تو اور کام آگے، انہوں نے علی کو اللہ بنا دیا، انہوں نے علی کو خلیفہ بلا فاصل. تو یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو اچھا پھر یہ کیا کہتی ہیں؟ کہتے ہیں جناب اصل اعلان کرنا تھا علی کی خلافت کا. میں نے کہا علی کی خلافت کا اعلان ہی کرنا تھا تو اس طلاب پہ کرنا تھا، راستے پہ. عرفات میں کیوں نہیں ہوا؟ جبکہ آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے بھی بعض الفاظ وہاں موجود ہیں. تو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا. سوال ہے کہ نہیں عرفات میں کیوں نہیں ہوا؟ مینا میں کیوں نہیں کیا؟ جہاں سارے حاجی موجود تھے.
اب تو مدینے جا رہے ہیں اور مدینہ کے قریب ہے، ابھی شام والے الگ ہوں گے اور حضرات الگ ہوں گے، اور باقی حاجی تو مکے میں رہ گئے. جب مکہ سے جو اردا گرد حاجی آئے تھے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے. اب وہاں تو لاکھ سے زائد صحابہ تھے، اب تو چند صحابہ آپ کے ساتھ رہ گئے، باقی سارے اپنے گھروں میں گئے، مکے رہ گئے. مکہ کے گرد و نواح والے، اردا گرد والے، طائف والے، حنین والے، اردا گرد جس نے مکہ کو جانتا ہے جو اس ایریے کو، سارے صحابہ گھر چلے گئے. اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو حج پہ کیوں نہیں کیا؟ جنگل میں تالاب پہ کرنا تھا، کوئی شرم کرو. جنگل والے تالاب پہ اعلان کرنا تھا. اب رافضیہ نے بہانہ بنایا. اب بہانہ ذرا سمجھو، سوال اتنا وزنی تھا کہ ان کے باپ کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی، کہتے ہیں کہ اصل تو اعلان حج پہ کرنا تھا، لیکن رسول اللہ ڈر گئے معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، اس لیے وہاں اعلان نہیں کیا. 3 دفعہ جبریل آیا، آخری موقع تھا غدیر پر، اب اعلان کر، نہیں تو نبوت بھی گئی، رسالت بھی گئی. تو آپ نے گول مول اعلان کیا. بعض اعلان بھی معاذ. آپ ایمان سے بتائیں کوئی مسلمان رسول اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے اور رکھ کے مسلمان رہ سکتا ہے کہ رسول اللہ احکام کی تبلیغ میں ڈر گئے؟ اور ڈرے بھی کس سے؟ ابو بکر و عمر سے. ابو بکر و عمر سے رسول بھی ڈر گئے، علی بھی ڈر گئے. واہ تیرے مذہب، بے شمار ہونی چاہیے بہلو، واہ تیرا مذہب. اور ادھر کہتے ابو بکر عمر بزدل تھے، ایک طرف کہتے ابو بکر عمر بزدل تھے، ادھر کہہ رہے رسول بھی ان سے ڈرتے تھے، علی بھی ڈرتے تھے. اب یہ ایسا لائق جہنم مذہب ہے کہ عام اگر بھنگی چلسی نہ ہو وہ سمجھ سکتا ہے. اور رسول احکام کی تبلیغ میں کسی سے نہیں ڈرتے. اگر رسول ڈرتے ہوتے تو صفا کی پہاڑی پہ سب کو جمع کر کے اعلان کیوں کیا؟ اگر رسول ڈرتے ہوتے بدر، احد، حنین اور یہ سارے فتح مکہ تک رسول کے یہ شجاعت اور بہادری کے کارنامے، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بہت شجاعت اور بہادری عطا کی تھی کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا اور دشمن کی ٹانگیں کانپنے لگتی. مسیرت شاہ، وہ واقعہ نہیں پڑا جس نے تلوار اٹھائی؟ آپ سوئے تھے، دشمن نے تلوار ہاتھ میں لے کے وار کرنا چاہیا، میں یمنعو کا منی، لیکن رسول نے فرمایا اللہ. اسے کہا کون بچائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ. اللہ کے رسول کے زبان سے لفظ اللہ نکلا تھا کہ تلوار گر گئی اور وہ مشرک یوں کانپنے لگا. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ جی یا رسول اللہ مہربانی. تو تجھے شرم نہیں آتی کہ رسول ڈر گئے؟ تو یہ بہانہ بنایا. تو میرے بھائیوں، مولا کی تفصیل تو آ جائے گی نشست میں. یہ لفظ مشترک کے اور اس کے کئی معنی ہیں، مولا کے کئی معنی، لیکن خلیفہ بلا فاصل والا معنی کسی لغت میں نہیں. خلیفہ بلا فاصل والا معنی نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گول گول بات کرتے ہی نہیں. خلافت کا اعلان تھا، نماز کے بارے میں کتنا صاف اعلان ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ. اور یہ خلافت کا مسئلہ اتنا بڑا مذہب تشیع کا بنیادی مسئلہ جو توحید اور رسالت سے بھی عام ہے، تو اس کا اعلان گول گول کیوں کیا؟ اور لفظ مولا کا بولا جو مولا کا کسی لغت میں خلیفہ بلا فاصل معنی نہیں، دنیا کی کسی لغت میں. ہاں میں کہہ سکتا ہوں اس طرح خلافتیں ثابت نہیں ہوتی. خلافتیں ثابت ہوتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس،
آگے کہا گیا ابو بکر نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکیں گے۔ ازواج مطہرات نے بھی کہا جب دیکھیں گے آپ مصلی پہ نہیں تو وہ رو پڑیں گے، قرات نہیں کر سکیں گے۔ اور بعض روایات میں فاروق اعظم کی آواز بھی آئی مصلی پہ، فرمایا اللہ 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 مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ علی موجود تھے، عباس موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے، فرمایا خبردار امامت کے مصلی پہ آئے گا صرف ابو بکر۔ یا واللہ والمومنون، ابو بکر موجود ہو اور کوئی دوسرا امامت کرا سکتا ہی نہیں، اللہ بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانتے۔ یہ ہوتا ہے مرو ابا بکر۔ اگر غدیر خم پہ خلافت بلا فاصل کا اعلان ہوا تو ابو بکر کو مرو ابا بکر، یہ 17 نمازوں کا امام ابو بکر کو کیوں بنایا؟ امام زابی رحمت اللہ علیہ نے پوری تفسیر سے لکھا، حضرت علی سے جو انٹرویو بصرہ کوفہ میں ہوا، 2 آدمیوں نے حضرت علی کے زمانہ میں انٹرویو کیا اور اس کا خلاصہ یہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی آپ بصرہ آئے ہیں، حضرت معاویہ سے اختلاف چل رہا ہے، تو انہوں نے سوال کیا، مختصر سوال یہ ہے کیا اللہ اور رسول کی آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی عہد ہے؟ اگر ہے توجہ، اگر یہ عہد ہے تو پھر پہلے 3 خلفاء گزرے، آپ خاموش کیوں رہے؟ اور اگر عہد نہیں تو اب معاویہ سے اختلاف کیوں کر رہے؟ سوال سمجھے ہو؟ 2 آدمی انٹرویو لے رہے ہیں، کہا کہ اللہ رسول کی طرف سے آپ کی خلافت کا کوئی عہد نامہ ہے؟ انٹرویو والے تو پھر اپنی مرضی سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں نہیں، فرماتے ہیں اگر اللہ رسول کا عہد ہوتا ہے نا میری امامت خلافت کا، تو کہتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں کبھی بھی خلافت کسی کو بھی نہ دیتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ رسول مجھ سے عہد کریں، مجھے خلیفہ نامزد کریں اور میں اللہ رسول کے عہد کو جھٹلا دوں تو پھر مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا۔ رسول مجھے منتخب کرے، اللہ مجھے منتخب کرے اور میں پھر اپنے اس عہد کو پورا نہ کروں تو پھر میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ فرماتے ہیں اگر عہد ہوتا میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہ ملتا نا اپنی چادر یوں کر کے، فرمایا اس چادر ہوتی میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتا تو میں ابو بکر و عمر سے لڑتا، لیکن کوئی عہد نہیں تھا۔ اور ساتھ فرمایا کہ میں زندہ تھا، حضر پہ آپ کے ساتھ موجود تھا، صحت مند تھا، سفر پہ بھی نہیں تھا، آپ کے ساتھ رہا۔ 17 نمازیں نبی پاک نے ابو بکر سے پڑھوائیں۔ ہم سمجھ گئے کہ جس ہستی کو اللہ کے رسول نے ہمارے دین کا امام منتخب کیا اسی کو ہم نے خلافت کا امام بھی منتخب کیا۔ حضرت علی خود کہتے ہم نے کیا، اور فرماتے ہیں مجھے ایک نماز بھی نبی پاک نے مجھ سے نہیں پڑھوائی حالانکہ میں وہاں موجود تھا۔ اور پھر آخری خطبہ جو نبی کریم علیہ السلام نے دیا، سر پہ پٹی باندھ کے آئے، سر میں درد تھا، اور پٹی باندھ کے آخری خطبہ منبر پہ جو دیا، ان اللہ خیر عبدا ما بین الدنیا والآخرہ، یہ جو مسئلہ بیان کیا تو اسی پر آخری خطبہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر کی وہ عظمتیں بیان کی کہ دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں اگر زمین سے کسی کے لیے خلت کا مقام ہوتا تو میرے تمام صحابہ میں صرف ایک ہستی ہے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وہ صرف ابو بکر ہے جس کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن خلیل میرا رب ہے۔ لیکن اس مقام خلت کے لائق کون ہے؟ وہ علی بھی نہیں، وہ حضرت عمر اور بھی نہیں، اس مقام خلت کے قابل صرف ایک ہستی ہے جس کا نام ابو بکر ہے۔
یہ آخری خطبہ سارا فضائل ابو بکر پہ ہے. اگر من کن تو مولا میں خلیفہ بنانا تھا تو یہ آخری خطبہ علی کی شان میں دینا تھا یا ابو بکر کی شان میں دینا تھا؟ نماز کا امام علی کو بنانا تھا یا ابو بکر صدیق کو بنانا تھا؟ اور وقت نہیں ہے جہاں حدیثیں میرے پاس انبار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 43 سندوں سے حدیث آئی ہے. فرمایا، اور وہ بخاری میں اور بھی کئی سندوں سے ہے، فرمایا میرا دل کرتا ہے عائشہ کہ میں بندہ بھیجوں ابو بکر کی طرف اور اس کے بیٹے کی طرف اور انہیں میں خلافت لکھ دوں. کیا کروں؟ خلافت، بولو، خلافت لکھ دوں، خلافت لکھ کر دوں. فَلْيَكْتُبْ اُدْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ، ابو بکر کو بلاؤ، ان کے بیٹے کو. فَلْيَكْتُبْ لِكَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنًّا، تاکہ بعد میں کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ خلیفہ میں بن جاؤں. ابو بکر کے لیے میں لکھ کے دے دوں، گواہ بھی بنا دوں. لا یتمنى متمنن، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، کوئی لالچ کرنے والا لالچ نہ کرے. ثم قال، فرمایا میرا دل تو یہی کرتا ہے لکھ دوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یا باللہ ذالک والمسلمون مرتين، فرمایا لکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، اور ما تحت الاسباب مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. اللہ بھی انکار کرتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی خلیفہ بنے، اور مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی خلیفہ بنے. یہ اتنی صراحت موجود، صرف لفظ مولا اٹھایا ہوا ہے، 25 معنوں کا محتمل، اور وہاں بالکل واضح معنی اس کا. اور اسی طرح یہ بخاری 5666 حدیث میں جہاں پر بھی یہ ہے حممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ، میرا ارادہ بنتا ہے میں ابو بکر صدیق کی طرف بھیجوں اور ان کے بیٹے کو بھی ساتھ بلاؤں اور انہیں عہد نامہ لکھ کے دے دوں. ان یقول القائلون او یتمنى المتمننون ثم قلت یا باللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویاب المؤمنون. لیکن پھر میں کہتا ہوں اس لکھائی کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اللہ بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنائے گا نہیں، اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بلا فصل قبول کریں گے نہیں. اب اتنی بڑی صراحت موجود ہے بخاری میں، مسلم میں، اور مارکے نے کیا اٹھایا؟ مولا مولا. اور پھر تمہارے مبلغ کہتے ہیں، شیعہ جو کہتے ہیں نا مولا، وہ ٹھیک کہتے ہیں، دور بے ایمان. وہ جو مولا کا معنی کرتے ہیں وہ کفریہ معنی ہے، اور اس معنی کا پتہ ہی نتیجہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی صحابہ کی ایمان کی گارنٹی کی آیاتیں ساری معاذ اللہ فارغ ہے، کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل منتخب کیا ہو تو پھر ابو بکر کو خلیفہ بنانے والے اللہ کی عہد کو توڑنے والے بنیں گے یا نہیں؟ جب اللہ کی عہد کو توڑنے والے بنیں گے تو حبب الیکم الایمان کہاں جائے گا؟ اولئک هم الراشدون کہاں جائے گا؟ انہیں یہ نہیں پتا ابو بکر صدیق کو خلیفہ کس نے بنایا؟ جس کو قرآن نے حزب اللہ کہا، جن کو اولئک هم المؤمنون حقا کہا، جن کو آمنوا کما آمن الناس کہا، اور جن کے متعلق قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور جن کے بارے میں فرمایا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن کی اتباع پہ اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے والے. یہ کوئی پاکستان کی اسمبلی نہیں ہے، یہ اللہ کی اسمبلی ہے اور اللہ کی جماعت ہے. حزب اللہ
اور انہوں نے بنایا. اس لیے حضرت علی اور سب صحابہ میں سے کسی نے بھی مولا کا یہ معنی نہیں سمجھا جو رافضی اور رضائی نے سمجھے. اگر حضرت علی سمجھتے مولا کا یہ معنی اور صحابہ سمجھتے تو پھر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بناتے. بولو. اور یہ کہنا کہ سارے صحابہ نے اللہ کا عہد توڑا تو پھر پورے قرآن کا انکار ہے. پورا قرآن صحابہ کی عدالت بیان کر رہا ہے, فقاہت بیان کر رہا ہے. تو بہرحال لفظ مولا کے میں نے 3 معنی بیان کیے, جو دل کہے لے لو. اور مولا کا معنی کارساز یہاں کرنا یا مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کرنا, یہ خالصتاً کفر اور خالصتاً زندگی والا معنی ہے. وآخر دعوانا الحمد.